ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا، ساتھی نے مجھے دکھایا، اس میں کوئی صاحب یہ بتا رہے ہیں، شاید کہ وہ عالم ہیں یا کیا ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں، اور وہ ویڈیو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت پھیل رہی ہے، بہت عام ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھا کہ اب اس کا جو جواب دیا جائے، ضروری سمجھا میں، جیسا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سسر سے نکاح کرنا، اگر بیٹا ہے اگر وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اب جو باپ تھا، جو بیوی کا جو سسر ہے، یعنی یہ کہنا چاہوں گا، مسئلہ بالکل سمجھیں تاکہ آپ سمجھ پائیں، مجھے آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ پائیں، آپ اگر سمجھ لیتے ہیں تو سمجھیے کہ پھر میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کے انتقال کے بعد بہو کا اپنے سسر سے نکاح کرنا، اگر بیٹا مر جاتا ہے اس کے بعد جو بہو ہے وہ اپنے سسر سے بہو اپنے سسر سے، خسر بھی لے لیجئے، خسر سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، تو باپ اپنی اس بہو سے، یعنی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جب بیٹا مر جائے گا تو اب باپ جو ہے اپنے بیٹے کی اس بہو سے، جس کا جو بیٹا مر چکا ہے، اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ غلط مسئلہ ہے، یہ غلط مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ یہ بالکل غلط اور یہ حرام کاری ہے، حرام کاری۔ جیسا کہ بتاتا ہوں آپ کو، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں، آیت نمبر 23 پر، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اس کا مطلب خلاصہ، جیسا کہ حدثنا وکیع بن جراح عن ابن طاووس عن ابیہ قال اذا تزوج الابن لم تحل للاب دخل بها او لم يدخل، مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 94 پر موجود ہے، اور مسئلہ اگر دیکھیں تو در المختار میں معاصمی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سسر یہ ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے، یعنی سسر جو ہے اپنی بہو سے، حقیقی بہو سے، جو اپنے حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے، اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، صرف بیٹا نکاح کر لیتا ہے۔ مسئلہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بالکل کھل جائے گا سامنے آپ کے۔ اگر بیٹا نکاح کرتا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بیٹا مر جاتا ہے، اس صورت میں بھی سسر اس بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر داخل ہو چکا ہے، دخول ہو چکا ہے، یعنی نکاح کر لیا ہے، رخصتی بھی ہو چکی ہے، اب اس صورت میں تو بدرجے اولا نکاح حرام ہے۔ تو بہرکیف آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس ویڈیو میں جو بتایا گیا ہے بالکل غلط بتایا گیا ہے، تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ بالکل کھل کر بتاتا ہوں آپ کو کہ سسر کے لیے بہو جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کوئی ایک ایسی صورت نہیں ہے، کسی بھی ایک امام کے پاس سسر جو ہے اپنی بہو کے لیے حلال نہیں ہے۔ یاد رکھیں مسئلہ یہی ہے کہ بہو اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی، حرام ہے، حرام ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جیسا کہ باپ اگر اپنی بیٹی سے نکاح کرے گا ہمیشہ کے لیے حرام، ایسے ہی اگر سسر اپنی بہو سے نکاح کرتا ہے یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کی، میں نے حدیث پیش کی، مسئلے کا جو ہے ایک حوالہ میں نے دیا در المختار معاصمی کا، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ